کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ آیہ مبارکہ آ رہی ہے، اور اس سے پہلے خدائے کریم کچھ چیزوں کے حلال اور حرام کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے عرف عام میں کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہو کہ آپ خون پی لیں یا ذبیحہ کو یا گوشت کو یا جانور کو اونچائی سے گرا کر اور پھر اسے کھانے کے قابل بنایا جائے، کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ چیزیں تھیں، چونکہ وہ بہت جلدی چلے گئے، اس کے بعد میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ کافی دیر کی ایک نشست کی، اور اگر ذرا گزارش ہوگی کہ یہاں پر ڈائری رکھی ہوئی ہے، اگر آپ مجھے یہاں سے دے دیں تو میں ان عناوین کو ذرا بیان بھی کر دوں گی، کیونکہ باقاعدہ میں نے پھر اس کے نوٹس بنائے، اور یہ ضروری ہے فرا کہ غدیر کو صحیح جاننے کے بات، لیے، بے شک غدیر کو بے شک ماننے کے لیے یہ بے ہمیں شک پتہ ہونا چاہیے، مولا کی ولایت کو ماننے کے لیے کہ ولایت کا بھی اقراری وہی ہوگا، صرف بے زبان سے شک کہنے صحیح والا بات، نہیں، بلکہ سبحان وہ اللہ، کہ بے جس شک، دل سے اس کو مانتا ہوگا۔ بالکل اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ کس کس طرح کے جانور کا گوشت آپ نے نہیں کھانا ہے۔ اول تو یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جسے جب کہا جاتا ہے وہ عام طور کے پر ذبیحہ، کہ جس کا سارا خون نکل جائے اور اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کیا جائے، اور خون نکلنے کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو بیماری اور جو کچھ چیزیں ہوں گی وہ اس سے خارج ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہ گوشت کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کچھ باتیں تھیں کہ جس میں لکھا گیا کہ وہ جانور کہ جس کا گلا گھونٹ کر جسے مارا گیا ہو اور پھر اسے کھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا وہ جو چوٹ کھا کر، یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو چوٹ لگی اور وہ مر گیا، یعنی اب وہ حلال نہیں کیا گیا اور اسے کھایا جائے۔ پھر اسی طرح سے جو بلندی سے گرایا جائے، اور جس پر اب یہاں پر جو باتیں تھی کہ جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، تو اس کی تفسیر میں کہ کس طرح کا، اب یہاں سے ساری باتیں کھانے کی ہو رہی ہیں۔ اب اس کھانے سے مراد کیا، کہ کیا زندگی میں صرف کھانا ہی ہوتا ہے، بلکہ اگر ہر چیز کا جیسے ظاہر ہوتا ہے اسی طرح سے باطن ہوتا ہے۔ بالکل صحیح آپ کا بات، اور میرا ظاہر ہر دنیا کا ایک ظاہر ہے، اور باطن کے اندر بھی کئی باطن ہے۔